بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، آج ہم SCO کے بارے میں بات کریں گے۔ SCO کانفرنس جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور جس کے لیے حکومت پاکستان نے کل دو بڑے شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ تنظیم کیا ہے اور خصوصاً پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو SCO جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس کا مخفف ہے، یہ تنظیم دراصل شنگھائی 5 جو 1996 میں قائم کی گئی تھی چین کے شہر شنگھائی میں، اور اس میں 5 ممالک شامل تھے۔ یہ اس کی سکسیسر ہے، یعنی اس کی جانشین تنظیم ہے۔ 1996 میں جو ممالک اس کے رکن بنے تھے 5، ان میں روس، چین، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان یہ شامل تھے 5 ممالک۔ بعد ازاں 2001 میں جب ازبکستان بھی اس تنظیم کا رکن بنا تو اس کا نام شنگھائی 5 سے تبدیل کر کے SCO رکھ دیا گیا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ پاکستان اور بھارت دونوں 2017 میں اس کے ممبران بنے۔ اب جہاں تک اس وقت اس کی تعداد تقریباً 10 سے زائد ممالک ہے، جبکہ کئی عالمی ادارے اور ممالک اس میں مبصر کے طور پہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اپنی افادیت کے لحاظ سے یہ بہت اہم تنظیم ہے، کیونکہ یہ ریجنل تنظیموں میں سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تنظیم ہے، اور اسے امریکہ اور ویسٹ ایک طرح سے نیٹو کا نعم البدل قرار دے رہے ہیں۔ وہ ان کا جو اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا مل کے نیٹو کے مقابلے میں، جیسے نیٹو کا ایک فوجی اتحاد ہے، اسی طرح ایک فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اس تنظیم کی کیا اہمیت ہے، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کے بارے میں ایک طرح سے اس تنظیم کا رکن بننے سے پہلے زیادہ تاثر یہ تھا کہ پاکستان کا جھکاؤ اپنے جو خطے کے ہمسائے ممالک ہیں، ریجنل ممالک ہیں، ان کی بجائے ویسٹ کی طرف زیادہ تھا، اور خصوصاً امریکہ کی طرف زیادہ تھا۔ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور اس کے بعد بھی پاکستان کو US نے نان نیٹو الائی کا درجہ دیا ہوا تھا، جس سے پاکستان کو ایک تو جو علاقائی ممالک ہیں ان کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، اگرچہ کوئی اعلانیہ نہیں تھی، لیکن یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان اپنے جو ریجن ہے اس کی بجائے ویسٹ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور ہم علاقائی سطح پر چین کے علاوہ یکسانیت کا شکار ہو رہے تھے۔ علاوہ ازیں یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ گزشتہ کئی عرصے سے، خصوصاً جب سے سابقہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی اہم غیر ملکی شخصیت نہ آئی، نہ ہی پاکستان کے کسی سربراہ نے یا سربراہ حکومت نے یا مملکت نے کسی اہم ملک کا دورہ کیا۔ چین اور سعودی عرب تو ہمارے ایک قدرتی الائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی دنیا ہے اس سے میں خصوصاً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ویسٹ کے، ان کی طرف کوئی زیادہ سفارتی پیش رفت ہمیں دکھائی نہیں دی۔ گویا ایک طرف سے پاکستان سفارتی تنہائی کا بھی شکار چلا آ رہا تھا۔ لیکن ایک اور اہم بات جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس دن رشیا کا دورہ کیا، اسی دن یوکرین کی جنگ بھی شروع ہوئی، اور اس پر پاکستان پر امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے بہت سخت پریشر آیا کہ یہ دورہ منسوخ کیا جائے، لیکن عمران خان وہاں گئے اور انہوں نے یہ دورہ منسوخ نہیں کیا۔ لیکن بعد ازاں یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے، یہ میری رائے ہے کہ پاکستان اپنے اس فیصلے پہ قائم رہا کہ یہ تنظیم ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، سفارتی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی اور اکنامک لحاظ سے بھی۔ تو نہ صرف یہ کہ پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا، بلکہ بعد ازاں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ہمارے آرمی چیف بھی وہاں گئے، اور انہوں نے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ویسٹ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اہم کہ SCO کو ایک طرح کا جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر تھا
یونیپولر ورلڈ کا، یعنی کہ دنیا پر ایک ملک کی حکمرانی ہے امریکہ کی، یہ اس کے مقابلے میں ایک تنظیم ابھر رہی ہے، اور اس کے ممالک آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں اس کے جو ریجنل ممالک ہیں اس سے ایک بہتر تعلقات کا کے جو مواقع ہیں، جو نئے راستے ہیں، ویز ہیں، وہ اوپن ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جو بھارت کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں یا افغانستان کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، ان پہ بھی پاکستان کو اچھی خاصی سپورٹ کی امید ہے، کیونکہ یہ جو ریجنل ممالک ہیں اس میں چین ہے، روس ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، تو اور بھی جو ممالک ہیں، ان پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو سپریس کیا جائے، اور ریجنل جو کوآپریشن ہے اور سفارتکاری ہے اور اقتصادی جو معاملات ہیں ان میں بہتری لایا جائے اور ان تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ویسٹ کے دباؤ سے نکلنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے، اور پہلے جو پاکستان صرف امریکہ پہ اور ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور وہ جو ویسٹ ہے ان کا رویہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ان کا مفاد ہو تو وہ آپ کو سر پہ بٹھا لیتی ہیں، اور جب ان کے مفادات ختم ہو جائے تو مختلف قسم کی ترامیم اور کانگریس سے بلز وغیرہ وہ آ جاتے ہیں پابندیوں کے لیے، اور پھر ہم دوبارہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ SCO کے اس اجلاس کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جامع شہریوں میں چھٹی کے علاوہ سیکورٹی کے بھی بہت جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اور اس توقع کا اظہار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے دنیا میں عزت اور سفارتی کامیابی کے نئے دروازے کھولے گی۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔